وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ اصحاب الحجر المرسلین، اور یقیناً جھٹلا دیا تھا، نہیں مانی ہجر والوں نے بھی رسولوں کی، ان کی طرف جو بھی رسول آئے۔ ہجر والا کون سی قوم ہے، اس کے بارے میں دو راہ ملتی ہیں۔ ایک تو شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین میں رہتے تھے، اور ایک صالح علیہ السلام کی قوم سمود، اور زیادہ گمان یہی ہے کہ یہ قوم سمود کے بارے میں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جھٹلا دیا، رسولوں کو جھٹلا دیا۔ مین کے ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسالت کو جھٹلانا ہے، سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس نشانی بھیجی تھی اپنی، کیونکہ قوم سمود کے پاس انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے اگر اونٹ نکل آیا بیس چٹان میں سے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن انہوں نے پھر اس سے انکار کر دیا، اب جو نشانی آئی تھی اس سے اعراض کیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور بناتے تھے گھر جو ہیں پتھروں کو تراش کر، کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس میں بڑے امن کے ساتھ رہیں گے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو انہوں نے سوچا تھا نا کہ ہم امن سے رہیں گے، وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ قوم سمود جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف گئے تھے تو یہ راستے میں اس قوم کے آپ جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور جہاں سے دوسری قوم کے لوگ پانی پیتے تھے، دونوں کنویں تھے، وہاں سے بھی گزرے۔ انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں، بہرحال آیت کو لے لیتے ہیں باقی حصے کو، کہ یہ اللہ فرمانے فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، کہ جو انہوں نے کمائی کی تھی نا، جو انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، ان جو کسب کیا تھا، جو ان کی کرتوت تھی، ان کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ یعنی کمائی یہ تھی کہ ان کی ٹیکنالوجی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر، ہجر جو ہے پتھر والے علاقے جہاں پہ پہاڑ ہوں اس کے لیے بھی آتا ہے، تو ان کی یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی، ساری کی ساری ترقیاں اس زمانے کی، جو انہوں نے پہاڑوں کو تراشا، کیسے تراشا ہوگا؟ اب تو چلو ہم ڈائمنائٹ سے اس کو اڑا دیتے ہیں، یا کسی دھماکے سے کسی چیز سے بارود سے اڑا کر سوراخ کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے کیسے کیا؟ یہ بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے، جو بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال پہلے کیسے انہوں نے کیا ہوگا۔ تو ان کی جو ٹیکنالوجی تھی، جو کمائی تھی، ان کا کچھ بھی کام نہ آئی۔ سمود کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حاقہ میں، فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، کہ ہم نے ان کو ایک تیز تند آواز سے یا ایک تیز تند ہوا سے ہلاک کیا۔ الا ان ثمود کفروا، اور آگاہ ہو جو سمود جو تھے انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کفروا ربہم، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کا انکار کر دیا، یا رب کی باتوں کو ماننے کا انکار کر دیا، ناشکری کی۔ الا بعدا للثمود، آگاہ ہو جو کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے دنیا اور آخرت میں قوم سمود کے لیے۔ عذاب نے ان کی ایسی جڑ کاٹی، کہ ایسی بیج کنی کی کہ ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا۔ یہ ایسی چنگار ان پر آئی، پھر زلزلہ آیا، چنگار آئی، کہ یہ اپنے گھروں میں ایسے پڑے تھے جیسے اوندے منہ، لمبے لمبے قد، مضبوط قوم تھی، جیسے قوم میں عاد کی طرح یہ بھی بڑی مضبوط قوم تھی۔ اس کے بعد یہ قوم جو ہے زمین پر زیادہ اقتدار انہی کے ہاتھ میں تھا، لیکن ایسے مٹے کہ نام و نشان بھی نہ رہا۔ ان کی ترقیاں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ کمائی جو ترقی انہوں نے کی تھی وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ جو انہوں نے گھر بنائے تھے، پہاڑوں میں تراشے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ ایسے ہو گئے کہ جیسے زمین پر کبھی بسے ہی نہیں تھا، اور بسے ہی نہیں تھے، اور ان کا انجام جو ہے اللہ اکبر، کفر اور سرکشی کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے جو اللہ سے سرکشی کر رہے ہیں آج بھی، جو اللہ کی نہیں مان رہے، اللہ کو نہیں مان رہے، یا اللہ کو مان کے بھی اللہ کی نہیں مان رہے، جو اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں، ناشکریہ کر رہے ہیں، ان سب کے لیے ایک بہت بڑا اس انجام میں عبرت بھی ہے۔
جو سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم جو ترقیاں کر رہے ہیں بس یہی ساری دنیا یہی ہے. اور آج یقین کریں مسلمانوں کو بھی بہت ساری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اصل زندگی تو یہ ہے. وہ بھی آج امریکہ سے، یورپ سے بڑے، وہاں کی ترقیوں سے، پمپن شو سے بڑے متاثر ہے کہ اصل تو وہی لوگ ہیں. یہ ایسے ہی انہوں نے جو ہے ہمیں پیچھے رکھا ہوا ہے. اصل ترقی تو انہوں نے کی ہے. اور یہ سارے جرم آج وہاں ہو رہے ہیں. اللہ کی ناشکری، ہم جنس پرستی. خیر آپ سے تو اب اس سے تو مسلمان ملک بھی نہیں بچ پا رہے. اللہ اکبر. بہرحال آخرکار ان کا جان جو ہے ہلاکت ہوئی، نتیجہ ہلاکت تھا. اور اللہ کی نشانیوں اور اس کے معجزات کی توہین کرنا، جیسے معجزہ انہوں نے مانگا تھا قوم سمود نے، اونٹنی کا، پھر خود ہی کونچیں کاٹ دیں. یہ ناقابل تلافی جرم تھا. مہلت ملنا عافیت کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ تمہارے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے. رجوع نہ ہونے پر، اگر تم نے ابھی رجوع نہ کیا تو پھر عذاب کی وعید اور ظلم جو تم کر رہے ہو اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی. ہجر کا معنی جیسے کہ پہلے بھی کہا عقل مندوں سے، عقل مند اللہ کہہ رہے ہیں ہجر کا معنی منع کرنا بھی آتا ہے. اور اسی طرح کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورہ فجر میں فرما رہے ہیں اللہ کہ یہ عقل مندوں کے لیے اس مثال میں بڑی نشانیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جاتے ہوئے اس شہر سے گزرے، یہ علاقہ جو ہے یہ حجاز اور شام کے درمیان واقع ہے. جب اس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ ایسی قوموں پر جب گزرا کرو، اور جب لوگوں نے پانی لینے کی کوشش کی تو آپ نے کہا کہ یہاں پر یہ قوم جو ہے اسی کنویں سے پانی لیتی تھی، اس لیے اس کنویں سے پانی نہ بلکہ جو آٹا گوندا ہوا تھا اس کو بھی جانوروں کو کھلا دیا گیا کہ نہ استعمال کرو، منع کیا. آپ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارا گزر عذاب والی جگہ سے گزرو تو اللہ اکبر، تو کوشش کرو تو کہ جب تمہارا گزر ہو تو وہاں سے عبرت حاصل کرو، وہاں بیٹھ کر رہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ اللہ ان پر یہ آیا تو ہمیں تو بچے ہوئے ہیں، ہمیں تو نے ابھی تک مہلت دی ہوئی ہے، ہم پر کرم کیا ہوا ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے نا، وہاں جا کر اگر ہم نے تماشا کرنا ہے، جیسے آج بہت سارے لوگ جاتے ہیں ڈیڈ سی پر اور پکنک منانے چلے جاتے ہیں یا ایسے علاقوں میں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم سن لیں کہ اگر تم رو نہیں سکتے، عبرت نہیں لے سکتے اور وہاں بیٹھ کر رو نہیں سکتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے، تو پھر ایسے علاقوں میں نہ جایا کرو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، ستارے ہو، ہلا ہو، جو بھی ہے بادل ہے، سب کچھ الا بالحق، سورج ہو، چاند ہو، یہ سب کچھ باب مقصد پیدا کیا ہے. اس اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، لا یعنی نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اس لیے یہ ساری بات ہمیں بتانے اور سمجھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کی گھڑی تو آ کر ہی رہے گی. ہم سمجھتے ہیں نا کہ شاید مر گئے تو مٹی ہو جائیں گے، مٹی نہیں ہونا میں نے اور آپ نے. ہم یہاں بھیجے اس لیے گئے ہیں تاکہ جو اچھے اعمال کر لے کر آئیں اللہ ان کے مطابق ان کو بدلا دے، اور جو برے کام کر لے کے آئیں ان کے مطابق ان کو سزا ملے. اس دنیا کا مقصد ہی ایک ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے یہ بنایا اس لیے ہے تاکہ تمہارا امتحان لے لیا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے. اور امتحان کا پرچہ بھی آؤٹ ہے. اللہ نے اپنے رسول اور انبیاء اس لیے بھیجے، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آج بھی ان کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ان کی ایک ایک چیز محفوظ اللہ نے کروا دی. ایسے زبردست محدث اٹھائے، اور پھر صحابہ نے اپنے سینے میں، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری روایات ملتی ہیں، اسی طرح دوسرے صحابہ سے بھی ملتی ہیں لیکن ٹاپ پر وہی ہیں. اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت ساری روایات ملتی ہیں اور ازواج سے ملتی ہیں. تو یہ سارا کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کروایا، یہ سب کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے. قرآن آج الحمدللہ موجود ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. اس پر ہم بات کر چکے ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں.
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس نصیحت کو، اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور آج 1400 سال کے بعد، جیسے میں نے اس پر کافی بات کی، کہ لوگ مانتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس میں کسی ایک قرآن کو چاہے ہزاروں لاکھوں نسخے اکٹھے کر لیے جائیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو قیامت تو آ کر رہے گی، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو درگزر کریں، چھوڑے رکھیں اور ان کو موقع دیں۔ آپ ان سے زیادہ نہ الجھیں، قریش مکہ سے، اور خوبصورت طریقے سے ان کو موقع دیں۔ آپ ابھی ان کو ساتھ کچھ بھی نہ کریں، کیونکہ 10 سال آپ کا جو مکی دور تھا، نہ آپ نے قتال کیا، نہ جنگ کی، اور نہ ہی کوئی ریزسٹنس کی، بلکہ کوشش کی کہ تبلیغ کی جائے اور تبلیغ کے ذریعے ہی سمجھایا جائے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ اللہ اکبر، هو الخلاق جو خوب طریقے سے پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ خالق جو ہے، خلق اور پھر خالق اور پھر خلاق، یعنی ہر چیز، ایک ذرے سے لے کر ایٹم سے لے کر سورج، چاند، گلیکسیز، بلیک ہولز، ایک ایک چیز کا پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور اس نے جو بھی تخلیق کیا ہے، علم کے ساتھ کیا ہے، مقصد کے ساتھ کیا ہے، بے معنی نہیں ہے۔ وہ پیدا کرنے والا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے کہ کس چیز کو کس لیے پیدا کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا جانا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب کی آیات آتی تو کفار مکہ جو ہے اعتراض بھی کرتے کہ اللہ تو رحیم و کریم ہے، ان آیات میں تو جس طرح کی عذاب کی وعیدیں آ رہی ہیں، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو پھر عذاب بھی دے گا اپنے بندوں کو۔ اللہ اکبر۔ ان آیات میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور پیدا بھی اس لیے کیا ہے تاکہ امتحان لے لیا جائے۔ جس طرح وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، کس لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، تاکہ اللہ کی پوری بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی میں اللہ کے احکامات کے مطابق جو رسولوں کے ذریعے ان تک پہنچ گئے اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کی عبادت اور اطاعت کریں۔ اور اس لیے اللہ نے بھیجے بھی نبی رسول اس لیے تھے جنہوں نے آ کر عمل کر کر خود بھی دکھا دیا اور اللہ کی پورا کا پورا پیغامات ان تک پہنچا دیے۔ اب جن قوموں نے سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی ضد، ہٹ درمی، انا اور صرف اپنی ایک خاص مزاج کی وجہ سے کہ کہیں ہماری جو ہم نے دکانداریاں چمکا رکھی ہیں یا سرداریاں ختم نہ ہو جائیں، تجارتیں ختم نہ ہو جائیں، انہوں نے رسولوں کو چٹلایا اور اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت نہ کی، تو اب اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ان منکر اور سرکشوں کو سزا دی جائے اور یہ عذاب دنیا میں آتے رہے۔ اب کیونکہ رسول اور نبی موجود نہیں ہیں، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول نبی نے نہیں آنا، تو اب اس سزا کو دنیا میں بھی اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور بعض سزاؤں پر تو بعض چیزوں پر تو بعض ایسے جرائم ہیں جیسے ہم جنس پرستی ہم نے دیکھا، اور اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی، جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، ان کی سزا بعض دفعہ دنیا میں مل جاتی ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے جس کی تسلی دی جا رہی ہے، جو لوگ عمل کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں ان کو بھی، اور جو برے عمل کر رہے ہیں ان کو وارن کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اچھے عمل والے اگر آج سمجھتے ہیں کہ ہمیں اچھا عمل کرتے ہوئے بڑی تکلیفیں سہنی پڑ رہی ہیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، تو فکر مند نہ ہو۔ اور جو منکرین حق ہیں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے جس سے اسلام کا دعویٰ بھی رکھتے ہوں لیکن اسلام پر عمل پیرا نہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے والے ہوں، ان سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ قیامت تو آنے والی ہے۔ اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے سنتوں کی اتباع نہ کی، آپ کی بات نہ مانی، آپ کی اطاعت نہ کی، آپ کی مخالفت کرنے والے جو بھی منکر ہیں ان سے انتقام لے لے گا، اور آپ کو اور آپ کی اتباع کرنے والے صابرین کو صبر کیا ہے، جمے رہنا دین پر جیسے بھی حالات ہوں۔ یقین کرے والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اللہ فرما رہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں کہ کون ہے، نیکی کیا ہے کہ وہ لوگ جو جم جاتے ہیں دین پر، چاہے جتنی بھی مشکل آئے،
چاہے جنگ کا وقت ہو، اللہ کے لیے اپنی جان دینے کا، اپنا مال اٹھانے کا وقت ہو، چاہے جتنا مرضی دنیا میں تکلیفیں آ جائیں پھر بھی دین پر جمے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ نیکی کی حقیقت کو پا گئے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے فیصلہ کر دیا، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہے۔ ہم سب جو دنیا میں ہیں نا خسارے میں ہیں۔ ہاں بچیں گے کیسے اس خسارے سے وہ بھی بتا دیا۔ الا الذین آمنوا، نمبر 1 ایمان، وعملوا الصالحات، اور صرف ایمان نہیں کام آئے گا بلکہ ایمان کے تقاضے کے مطابق جو صالح اعمال کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، یعنی جن کاموں کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنے ہیں، جو قرآن میں ہمیں بتا دیے گئے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیے، جو آپ کی سیرت سے ہمیں مل گئے، ان کو کرنے ہیں، اور جن سے روکا ہے ان سے رکنا ہے۔ تو صبر وہ ہے، اللہ اکبر، بس صبر جو جم جائے، صبر کی حدوں کو پہنچ جائیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی تلقین کرتے ہیں، یعنی خود بھی نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں برائیوں سے روکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، اور جمے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جتنی بھی یہ کام کرتے ہوئے تکلیفیں آتی ہیں، تانے سننے پڑتے ہیں، جو بھی ہو صبر کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ بہرحال ایسے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب تو عطا کرنا ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بمقصد پیدا کیا ہے، تو اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کی حکمت یعنی یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرے، دنیا بنا دی اب جو مرضی کرو، اور کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی سزا جزا نہیں ہے کہ معاملے کو اس طرح چھوڑ دیا جائے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کی قوم کو جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان پر صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اور درگزر کا کہہ رہے ہیں، اور آپ کو تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح درگزر کریں کہ خوبصورت طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اخلاق کے ساتھ، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اخلاق کے ساتھ اس کو جواب دیں۔ آپ زیادتی کے بدلے زیادتی تو، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، یقین جانیں۔ آپ نے جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ نے سب کو معاف کر دیا جب وہ اسلام کی طرف آ گئے۔ آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی ایک سے بھی، جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ان سے بھی نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف علیہ آپ، اللہ اکبر، یہ وہ واقعہ ہے جو واقعی رلا دینے والا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھے، تو انہوں نے آپ پر نہ صرف آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ کا رسول ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ہوٹنگ کی، اور اپنے نوجوان ٹین ایجر بچے جو ہیں ان کو پتھر پکڑا کے دونوں طرف کہ تم ہی رہ گئے تھے اللہ کے رسول، تمہیں چننا تھا، اللہ نے مکہ کی وادی سے یا طائف کی کسی وادی کے سردار کو نہیں چنا، اور آپ پر ہوٹنگ کی، آپ کو تانے دیے، پتھر مارے۔ زید بن حارثہ اکیلے آپ کے ساتھ تھے، وہ دائیں پتھر آتے تو ادھر آ جاتے، بائیں آتے اور پتھر کھاتے، لیکن آپ کو لگے تو اس وقت آپ نے دعا کی، فرشتہ آ گیا کہ اللہ کن کے حوالے کر دیا، اللہ تو اگر ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں، یہ ہے صبر، مجھے کوئی نہیں۔ فرشتہ آ گیا اور کہا کہ آپ حکم دیں، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم دیں اس وادی کو ہم پیس کے رکھ دیں، لیکن یہ ہے اللہ اکبر درگزر کرنا اور خوبصورت درگزر کرنا۔ آپ نے کہا نہیں، انہوں نے میرے ساتھ جو بھی کیا ہے، اللہ اگر مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ انہی کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا انشاءاللہ جو دین کے داعی بنیں گے۔ اور پھر دیکھا ہم نے، اللہ اکبر، ہمارے ہندوستان میں جو دین آیا وہ محمد بن قاسم، اللہ اکبر، ان کے ذریعے آیا، وہ ان کا تعلق بھی طائف ہی سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سراپا رحمت ہے، اس لیے آپ کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں یا جو لوگ زیادتی کے ساتھ پیش آئیں تو آپ ان کو بھی اچھے طریقے پر اس پر صبر کریں اور عفو و درگزر سے کام لیں۔ دیکھیں یہ سارا کچھ کیونکہ پہلے بھی بیان کیا کہ اللہ نے یہ تسلی بھی دی مومنوں کو کہ قیامت تو آنی ہے، زیادتی کرنے والے جو بھی ہیں وہ اس دن اپنا بدلہ پا لیں گے، اور جن کے ساتھ زیادتی اور جنہوں نے صبر کیا وہ بھی اپنا بدلہ پا لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سورہ نجم کی آیت نمبر 31 میں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، لیجزی الذین ساءوا بما عملوا، تاکہ ہم بدلہ دیں جنہوں نے برا عمل کیا ہے ان کے عمل کے مطابق ان کو، وَیجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور جنہوں نے خوبصورت کام کیے ہیں، نیک کام کیے ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ کیے ہیں، ان کو خوبصورت بدلہ دیا جائے ان کی ان نیکیوں کا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا کہ آپ خوبصورتی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرمائیں۔ یہ ہدایت آپ کو سورہ مزمل جو کہ ابتدائی آیات میں سے ہے اس میں بھی آئی تھی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی یہ کہتے ہیں نا آپ کو اہل مکہ قریش، آپ اس پر صبر کریں، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو خوبصورت طریقے سے مہلت دیں، چھوڑے رکھیں، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑ دیں مجھ پر جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کو باتیں بنا رہے ہیں، ان کا معاملہ، اولی النعمتی، جو نعمتیں جن کو دی ہیں، جن کو مال ملا ہے تو وہ اپنے آپ پر اترا رہے ہیں، سرداریاں مل گئی ہیں، اور مخلہم قلیلا، بس ان کو مہلت دیں گے، دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے مہلت کی، آخرت میں ان کو سمجھ میں آ جائے گا، بلکہ موت کے فرشتے جب آئیں گے تبھی سمجھ میں آ جائے گا، چونکہ وہ سب اللہ اکبر سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور سب کے اعمال کو بھی جانتا ہے، اس لیے ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا سزا دے گا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کریں خوبصورت طریقے سے۔ بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اب ہم ان کو جو یہ اپنی سرداریوں پر اترا رہے ہیں، یہ اپنے مال پر اترا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یتیم ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو ہم نے جو آپ کو عطا کیا ہے وہ ایسی چیز کی ہے کہ اللہ اکبر جو بار بار دہرائے جانے والی ہے، 7 آیات، اور جو قرآن عظیم پورے کا پورا عطا کیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کفار کو ان کی زیادتیوں پر تنبیہ بھی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم بھی دیا، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا ذکر شروع کیا ہے، کیونکہ انسان جب یہ یاد کرے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں تو پھر اس کے لیے تھوڑی بہت مصیبتیں، سختیاں، اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے، جتنا رتبہ تھا اتنا ہی بڑا صبر کرنا پڑ رہا تھا، اتنی ہی زیادہ آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی۔ اس آیت کے نزول کا سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے لیے سامان سے لدے ہوئے 7 قافلے آئے، جن میں مختلف قسم کے کپڑے، خوشبو اور جوہرات تھے۔ مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مال ہمارے پاس آتے، تو بنو قریظہ اور ان کے پاس آئے جب ان کے تھے مدینے میں تھے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، آپ مخاطب کر کے کہ آپ جو ان کو دیا ہے نا ہم نے، کیونکہ یہ اگلی آیت میں یہی فرمایا گیا کہ جو دیا ہے، جو دنیا کا سامان دیا ہے، اس کی طرف نہ آنکھ اٹھا کے پھر نہ دیکھیں، وہی ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، اور اس پر برابر یہ غم نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، کیونکہ صحابہ نے یہ چیز محسوس کی تھی کہ کاش ہمارے پاس آتا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اور اسٹرونگ ہوتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ 7 آیتیں جو قافلے آئے تھے، جو ان کے قافلے آئے تھے، کہتے ہیں 7 ہی قافلے آئے تھے، اور اسی پر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ 7 آپ کو بار بار دہرائے جانے والی آیات، یہ قرآن عظیم پورے کا پورا عطا کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہی ہے سبع مثانی والقرآن العظیم، کیونکہ ہر نماز میں یہ بار بار سبع مثانی جو بار بار پڑھی جانے والی آیات ہے 7 وہی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک نصف اللہ کے لیے ہے اور ایک بندے کے لیے، جیسے کہ ہم نے سورہ مسلم شریف کی حدیث میں کہ جو مجھ سے بندہ مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں، تو یہ ایک اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اکبر، کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا۔ اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ بندہ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ پر اب سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں، تو اب دکھا دے سیدھا راستہ ان لوگوں کا جو کامیاب ہوئے، نہ کہ ان لوگوں کا جو ناکام ہوئے، جو اللہ کو وقت پر بھٹک گئے،
اور جو ذل و خوار ہوئے، اللہ اکبر، جو ہدایت سے ہٹ گئے۔ بہرحال نماز فاتحہ جو ہے اللہ نے فرمایا ہے مسلم شریف میں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف تقسیم کی گئی، 395 جو میں نے ہدایت کا مفہوم بیان کیا۔ سب المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اس پر کبھی دلیل بہت ساری احادیث ہیں۔ ابو سعید معلہ سے ہے رضی اللہ عنہ سے کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، بلایا تو میں نماز پڑھا تو میں نہیں آیا، تو میں جب آیا تو آپ نے کہا تم نے کس چیز نے روکا تھا؟ تو انہوں نے کہا، حضرت سعید نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ نے اتارا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ، کہ جب رسول اور اذا دعاکم، جب تمہیں پکارے اللہ اور اس کے رسول تو جواب دیا کرو۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جب مسجد سے نکلنے لگو تو میرے پاس آنا۔ پھر کہتے ہیں جب میں مسجد سے نکلنے لگا تو جانے لگا تو فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور یہی ہے سب المثانی والقرآن العظیم، اور یہی ہے سبع مثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم۔ ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے اور سب المثانی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پہلی حدیث بخاری کی تھی۔ اور پھر سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جانے والی صورت ہے، اور اسی کو قرآن عظیم، اور پورے کا پورا قرآن عظیم ہی اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات سمجھ کر عمل کی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں۔ کہیں ہم وہ اعمال تو نہیں کر رہے جنہوں نے جھٹلا دیا تھا رسولوں کی نہیں مانی اور اپنی من چاہی زندگی گزاری، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی ہے۔ اور جو لوگ یہاں برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں خوبصورت طریقے سے اور جمے ہوئے دین پر، تو ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بدلہ ہے اس کے بارے میں بتا دیا کہ ایسے لوگوں کو اللہ ان کے نیک اعمال کا بڑا زبردست بدلہ دے گا، ان کے لیے جنتیں ہیں اور چشمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جو، اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، کیونکہ فضل سے ہی ملنی ہے جنت، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا